أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس جوہر وعلیکم آپ سب السلام. ٹھیک ہیں؟ جی آپ جی ٹھیک الحمد للہ. آپ ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. ناز فاطمہ اور کساب لوگ ٹھیک ہیں؟ کیا بات آج کل لوگ بہت لیٹ جوائن کر رہے ہیں. سمرین نہیں ہے، نظہت نہیں ہے، نشاط نہیں. آغا کال کیا پتہ نہیں کہاں ہے وہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدمات میں کس چیز کے بارے میں؟ جملوں کے بارے میں. جملوں کے بارے میں بتایا تھا جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، جملے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. محلی ہوتا. اب بتایا تھا اعراب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جملے دو طرح کے، یا تو محلی اعراب ہوگا یا محلی اعراب ان کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، محلی اعراب ہوگا تو بتایا تھا کہ ایسے جملے 7 ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. پہلا جملہ کون سا ہے جس کا محلی اعراب ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ. جملہ خبر، وہ جملہ جو خبر واقع ہو اس کا محلی اعراب ہوگا، اور وہ اعراب کیا ہوگا؟ رفع بھی ہو سکتا ہے. مرفوع. جو خبر مرفوع ہوتی ہے، اگر جملہ خبر واقع ہو تو وہ مرفوع ہوگا محلاً. جو خبر منصوب ہوتی ہے، اگر جملہ خبر واقع ہوگا تو پھر محلاً منصوب ہوگا. ہم نے بتایا کہ 3 جگہ پر خبر مرفوع ہوتی ہے. کب؟ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، حروف افعال ناقصہ کی خبر نہیں، حروف مشبہات بالفعل کی خبر اور لا نفی جن کی خبر مرفوع ہوتی ہے. 3 ایسے ہیں جن کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اب اگر خبر ان کی جملہ واقع ہو تو محلاً مرفوع ہوتی ہے. جی. اور خبر منصوب کس کس کی ہوتی ہے؟ افعال ناقصہ کی، حروف شبیہ لیسا کی، اور افعال مقاربہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. جملہ اگر ان کی خبر واقع ہوگی تو پھر وہ محلاً منصوب. ہوگی. ٹھیک ہے. ایک پہلا جملہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے جملہ خبر. دوسرا جملہ حال. آپ جانتے ہیں حال منصوب ہوتا ہے. اب اگر جملہ حال واقع ہو تو محلہ مفعول بہی. جملہ مفعول بہی واقع ہو، کیونکہ مفعول بہی ہوتا ہے منصوب، اگر وہ مفعول بہی واقع ہو تو محلہ منصوب. چوتھا جی وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو. جملہ جو آپ جانتے ہیں مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور. اب اگر جملہ مضاف الیہ واقع ہو تو وہ محلہ مجرور ہوگا. پانچواں وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو. وہ جملہ تو اس کا اعراب بھی محلی ہوگا، لیکن اس کا وہ محلی اعراب کیا ہوگا؟ جو مفرد کا ہوگا. جو ابھی بتایا کہ مفرد کا تابع ہم جانتے ہیں کہ توابع اعراب میں اتباع کرتے ہی ہیں، چاہے وہ لاف ہو، چاہے اپنے بدائل ہو، چاہے بدل ہو، چاہے تاکید وغیرہ. بولیے وہ اپنے مطلوب کی اتباع تو کریں گے اگر تابع واقع ہو تو. اب اگر کوئی جملہ تابع واقع ہو مفرد کا تو اس کا اسی کی اتباع میں اعراب ہوگا محلاً. ٹھیک ہے. یہ 5 ہم نے کل لکھ لیے تھے. ہیڈنگ کیا بنائی تھی اس کی؟ بولیے. وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. ایسی ہیڈنگ بنائی تھی. وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. چلیے ہوتا ہے. بتایا تھا 5 پڑھ لیے تھے. جی جناب. چھٹا وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے. چھٹا وہ جملہ بولیے کیا لکھا تھا جب پہلے لکھا تھا؟ وہ جملہ جو ایسے میں نے جو لکھوایا تھا وہ کیسے لکھا تھا؟ وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو. وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو. رک جاؤ. وہ جملہ جو
جس کا محلی اعراب ہو، جس کا محلی اعراب ہو. ناس فاطمہ نشات آ گئی قصاص. چلیے وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب ہو. اعراب ہو. اب ظاہر سی بات ہے تابع کی جب بات آئی جاتی ہے تو تابع جس کا تابع واقع ہو رہا اس کا اتباع کرے گا اعراب میں، اس کی اعراب میں اتباع کرے گا. اب اگر ایک جملہ ایسا ہے جس کا محلی اعراب ہے، اس کا تابع کوئی واو حذف ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی محلی اعراب ہوگا وہی جو جملے کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا خود کا محلی اعراب ہے ہی نہیں تو پھر اس کا بھی نہیں ہوگا جی، کیونکہ وہ تو اسی کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب ہو، جس کا خود کا محلی اعراب ہو. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھوایا تھا، یاد ہے؟ ان اللہ تعالی اوصاکم بالتقوی. ان اللہ اوصاکم ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل اللہ اس کا اسم اوصاکم بالتقوی جملہ ہے. اوصاکم بالتقوی یہی ہے ان اللہ اوصاکم بالتقوی. ان اللہ اس کا اسم اللہ، یہ پورا جملہ ہے. اوصا فعل کو مفعول اور ہوا اس کا فاعل ہے. اوصا کے اندر ہوا فاعل ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. قم اس کا مفعول ہے. بالتقوی جار و مجرور متعلق ہے اوصا کا. یہ جملہ ہے. محلاً کیا واقع ہو رہا ہے؟ جملہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا واقع ہو رہا ہے؟ انا کی خبر. انا کی خبر واقع ہو رہا ہے. انا کی ہم نے بتایا تھا حروف نواسب کی خبر مفرد جملہ ہے، فعل جملہ ہو سکتی ہے تو جملہ ہے. اب ان کا عمل کیا ہے؟ اسم کو رفع، نصب، خبر کو رفع. اب اگر جملہ ہے تو محلاً کیا ہے؟ مرفوع. اعراب ہے اس جملے کا. مرفوع. اب اس جملے کا کوئی یا مثال کے طور پر کوئی ایک جملہ ہو جو محلاً منصوب ہو حال ہونے کی وجہ سے. کیا حال ہے وہ جملہ مثلاً. اب اس پہ کوئی جملہ اور عطف ہو جائے، اس کا تابع ہے تو اس کا اتباع کرے گا. یا مقبول قول جو مقبول به یہ جملہ محلاً منصوب مقبول به ہونے کے عنوان سے اس پہ کوئی جملہ عطف ہو جائے تو اس کا وہ جملہ اس جملے کی اتباع کر رہا ہے اور یہ جملہ محلی اعراب ہے. ابھی جو پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ سب جملے محلی اعراب تھے نہیں تھے؟ ان کا اگر کوئی تابع واقع ہو جائے ان جملوں پہ یا تو کسی کو عطف کر دو کسی جملے کو یا کوئی جملہ ان کی نعت واقع ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کا اعراب بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. بولیے وجعلها آگے کیا ہے تو یہ ہے جعلها. بولیے رضا ہو من خلقه. جعلها رضا ہو من خلقه. اب دیکھیے واو عاطفہ ہے، جعل فعل، واو فاعل ہے، ہا مفعول اول، رضا ہو مفعول دوم. یہ پورا جملہ ہے. جملہ جی جناب ہو رہا ہے واو کے ذریعے سے اوصاف بالتقوی پہ. تو یہ جملہ اس جملے کا تابع ہے نہیں جی. تو یہ جملہ ایک ایسے جملے کا تابع واقع ہے جس کا خود کا محلی اعراب ہے. تو اس کا محلی اعراب کیا تھا؟ خبر تھی. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تابع ہے جی. سمجھ آ گیا جی. ساتواں دیکھیے. سات ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے کل تک؟ 5 پڑھے تھے. چھٹا ساتواں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، جن کا وہ جملہ جو
جو شرط جازم کا جواب جازم کا جواب واقع ہو. ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں کہ شرط جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ادات شرط دو طرح کا ہوتا ہے. بھائی وہ تو اس بات میں تو سیم ہے کہ اگر دو فعل پائے گئے مثلا شرط ہوتا ہے جواب شرط. لیکن یہ ادات شرط دو طرح کی ہیں. ان میں سے ایک ان وغیرہ ہے نہیں. ادات شرط جو ہے جو دو فعل مضارع میں داخل ہو کر جزم دیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو جزم دیتے ہیں. کچھ ادات شرط ایسے بھی ہیں جو جزم نہیں دیتے. جیسے لو ہے. لو شرط ہے لیکن وہ جزم نہیں دیتا. سائڈ سے بات ہے کہ لو جزم نہیں دیتا تو شرط پہ اگر جزم نہیں ہے شرط پہ اگر جزم نہیں ہے تو جواب شرط پہ کیسے جزم آ جائے گا. لیکن وہ جملہ جو جواب واقع ہو ایک ایسی شرط کا جو جزم ہے تو ظاہر سی بات ہے جو جواب فعل شرط ہے وہ جواب شرط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. ایک شرط اور تھی جو میں نے اس دن نہیں لکھوائی تھی اب لکھوا دیتا ہوں. آدھی فیک بات کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر فا یا ازائے فجائیہ آیا اور اس کے اوپر وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو اور اس جملے کے اوپر اس کے اوپر فا یا ازائے فجائیہ اس کے اوپر فا یا ازائے فجائیہ. ازائے فجائیہ یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ بولیے کسے کہتے ہیں ازائے فجائیہ؟ اچانک بھول گئے اتنی جلدی. حروف مفاجات اچانک ازائے فجائیہ ازائے فجائیہ داخل ہوا ہو. اب وہ جملہ جو جواب واقع ہو رہا ہے ایک ایسی شرط جازم کا جواب واقع ہو رہا ہے اور اس کے اوپر فا آیا ہو یا ازائے فجائیہ آیا ہو تو اب اس جملے کا محلی اعراب ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ مجزوم. کیا ہوگا؟ من لم یصلی. من لم یصلی. ٹھیک ہے. من شرط ہے. من شرطیہ ہے ادات شرط میں سے ہے. ان ہے من ہے وغیرہ وغیرہ. من لم یصلی فعل شرط ہے یا نہیں؟ فعل شرط ہے نہیں. جو کوئی نماز نہ پڑھے شرط ہے. جواب کیا ہے؟ فلن یفلح. فلن یفلح. ابھی یفلح تو منصوب ہے لن کی وجہ سے لیکن نہیں یفلح میں ہوا فاعل ہے نہیں. فعل اور فاعل جملہ ہے. جملہ جوابی شرط ہے یا نہیں؟ جوابی شرط ہے کسا نشاد کامیاب نہ ہونے کی شرط کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا. کامیاب نہ ہونے کی شرط کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھو گے تو جزا کیا ملے گی؟ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی کامیابی نہیں. ابھی لن یفلح جملہ ہے نہیں. پوچھو کیسے؟ لن حروف ناصبہ میں سے فعل مضارع کو نصب دیا یفلح کر دیا علامت نصب ہوتا ہے لیکن یفلح میں ہوا کیا ہے؟ فاعل. تو فعل اور فاعل جملہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. جملہ ہے. یہ جواب واقع ہو رہا ہے نہیں کس کا؟ لم یصلی کا. اس کا من کا. یہ پہلے شرط یہ جازم ہے یا نہیں؟ من جازم دیتا ہے نہیں؟ جازم کسے جازم دیا اس نے؟ من نے
سنا اسے یصلی کو کس نے جزم دیا؟ لم نے. ٹھیک ہے، یصلی کو کس نے جزم دیا؟ لم نے. تو پھر من نے کسے جزم دیا؟ آسان. آپ جانتے ہیں فعل شرط جملہ ہی تو ہوتا ہے. تو یصلی فعل ہوا فاعل محلہ لم، اور یہ پورا یصلی فعل کیا ہے؟ شرط ہے لفظاً مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور یہ نہیں یفلحا لفظاً منصوب ہے، لم نے نصب کیا، لیکن مجزوم ہے، پورا جملہ مجزوم ہے کیونکہ جواب شرط جازم ہے. جواب شرط جازم ہے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جملہ جو جواب شرط جازم ہو اور اس کے اوپر فا یا اضافہ کجائی آیا ہو. فا آیا کہ نہیں؟ مٹا دوں. یہ ہو گئے 7 جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، جن کا محلی اعراب مٹا رہا ہوں. یہ ساتوں ایک جگہ لکھیے گا جو میں نے اس دن ایک ہی صفحے میں میرا بھی ہے. اب وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، ایک جملہ ابتدائیہ. کیا جملہ ابتدائی؟ جملہ جو ابتدائیہ ہو، بالکل اس سے ابتدا ہو رہی ہے، اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا. 2 جملہ مختلفہ. جملہ معترضہ. جملہ مفسرہ، وہ جملہ جس کے ذریعے سے ماقبل کی تفسیر کی جاتی ہے. جملہ کیا جناب؟ ابتدائیہ معترضہ، جملہ معترضہ، جملہ مفسرہ. ٹھیک ہے. چوتھا جواب قسم، جملہ جواب قسم. جواب قسم کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. جملہ صلہ، وہ جملہ جو صلہ واقع ہو. جی وہ جملہ جو صلہ واقع ہو، موصول کا صلہ، اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا. وہ جملہ جو ابھی ہم نے پڑھا 7 کو، وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو. تو وہ جملہ جو شرط غیر جازم، جواب واقع، ظاہر سی بات ہے شرط جازم کا جواب واقع ہوگا تو محلی اعراب ہوگا، اور اگر شرط غیر جازم ہو تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا. جی یا پڑھا تھا چھٹا، کیا پڑھا تھا اس میں چھٹا کیا پڑھا تھا؟ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب ہو، اور اگر محلی اعراب نہ ہو تو اس کا بھی نہیں ہوگا. پھر وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو، تابع واقع ہو جس کا محلی اعراب نہ ہو، جس کا خود کا ہی محلی اعراب نہیں ہے، تو اس کے تابع کا کیسے ہو جائے گا؟ اس کی اتباع کرنے والے کا کیسے ہو جائے گا؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب
عالمین، یہ جملہ ہے پورا ابتدا میں ہے بالکل، تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کانا کانا الامام الخمینی قدس سرہ، قدسہ سرہ، یہ جملہ ہے پورا، لیکن یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے. علیہ السلام صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے. کانا امام الخمینی قدسہ سرہ الشریف، ٹھیک ہے، کیا تھے؟ فقیہن مجاہدن، فقیہن مجاہدن. اصل میں یہ کیا ہے؟ کانا امام الخمینی، کانا فعل ناقص، امام اس کا اسم ہے، فقیہن اس کی خبر ہے. بیچ میں آ جاتا ہے جملہ معترضہ، وہ ہوتا ہے جو دو جملوں کے بیچ، ایک جملے کے بیچ میں کہیں ایسی جگہ آ جاتا ہے نہیں، جو بریکٹ میں ہوتا ہے وہ جملہ وہ معترضہ کہلاتا ہے، اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا. و اوحینا الی ام موسیٰ، کیا؟ وہ اوحینا، ہم نے وحی کی، الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں پر. اب اس جملے ان ارضعی ہے، ارضعی فعل امر ہے نہیں جی، کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کا چوتھا ہے یہ. ارضع تو پلا، ارضعی ویسے دسواں، ویسے حاضر کا چوتھا ہے اس کو. یہ پورا جملہ ہے نہیں جی، یہ پورا جملہ تفسیر کر رہا ہے کہ نہیں؟ کس کی؟ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، اس وحی کی تفسیر کر رہا ہے. کیا وحی کی؟ کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. تو یہ جملہ مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے، تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا، محلی اعراب نہیں ہوگا. اس کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم ہے نہیں، والعصر زمانے کی قسم، والعصر جواب قسم کیا؟ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان ان حرف مشبہہ میں جو انسان اس کا اسم، لفی خسر اس کی خبر ہے، جار و مجرور لفی خسر. اب یہ ان الانسان لفی خسر جملہ ہے کہ نہیں؟ یہ جواب قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم، تو اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا ان الانسان لفی خسر. اب ویسے اعراب ہے انسان کا، ان کا اس میں لفی خسر کا اعراب ہے، جار و مجرور محلہ مرفوع ہے کیونکہ ان کی خبر ہے، لیکن یہ پورا جملے کا اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے. ہوا الذی، الذی کیا ہے؟ موصول ہے نا. الذی خلقکم من طین، خلقکم من طین، وہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، طین سے خلق کیا. خلق فعل، ہوا فاعل، ہوا فاعل کو اس کا مفعول ہے، من طین جار مجرور متعلق ہے خلق. یہ پورا جملہ فعل فاعل جملہ جو ہے یہ ادھر دیکھو، یہ صلہ واقع ہو رہا ہے الذی کا، الذی موصول اور یہ صلہ، تو اس جملے صلہ کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے، محلی اعراب. اذا اکرم اللہ عبدا، اذا اکرم اللہ عبدا، پہلے شرط کیا ہے؟ اکرم، جملہ شرط کیا ہے؟ اکرم اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو اکرام کرنا چاہتا ہے جی، شغلہ بمحبتہ، اسے اپنی محبت میں مشغول کر دیتا ہے. شغلہ بمحبتہ. اب آپ دیکھیے کیا لکھا؟ تشغلہ، ہاں شغلہ ہے، ابھی جملہ ہے، شغلہ فعل ہے، شغلہ فعل
ہوا فاعل پر اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، وہ مفعول ہے، بے محبت جار و مجرور متعلق شامل ہے، جملہ ہے، جملہ جوابی شرط ہے، کس شرط کا ہے؟ اذا اکرم اللہ فعل شرط، یہ جوابی شرط، فعل شرط جواب، لیکن اذا شرط و جزا تو بناتا ہے، شرط و جزا تو بناتا ہے، لیکن اذا جزم نہیں دیتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرم اللہ عبدن، فعل شرط تو کہہ سکتے ہیں، جملہ شرط تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہنے میں اللہ مجزوم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسا جزم دیتا ہی نہیں، تو جواب شرط، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ جو ایسے جملے کا تابع واقع ہو جس کا خود کا محلی اعراب نہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین کا آپ ایک اور جملہ کر دیجیے، جب اس کا ہی محلی اعراب نہیں تو اس کا کیسے ہو جائے گا؟ قدس ذکرہ، اور اس کے اوپر ایک اور جملہ کر دیجیے جب خود کا معترض کا ہی اعراب نہیں تو اس کا کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ انرضی ہے، وہ فلا کرتے چلے جائیے، ہے تو اسی کو پرات سارے، جب اس کا نہیں تو اس کا کیسے ہے؟ جواب قسم ہے جملہ، اس کا محلی اعراب نہیں تو اس کے اوپر کوئی عطف ہو جائے تو اس پہ کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب، بولیے کیا ہے آگے؟ یقیمون ہے، بہرحال اتنے چھوڑتے ہیں، دکھاؤں ابھی آپ کو، وہ بالغیب یقیمون الصلاۃ، الذین موصول ہے، الذین موصول ہے، یؤمنون، یؤمنون یؤمنان یؤمنون، واو فاعل ہے، بالغیب جار، تو فعل اور فاعل جملہ صلہ واقع ہو رہا ہے، ابھی کیا پڑھا؟ وہ جملہ جو صلہ واقع اس کا محلی اعراب، اس کو محلی اعراب نہیں، اس کے اوپر یقیمون الصلاۃ کر دیا میں نے، یقیمو فعل، واو کا فاعل، صلاۃ مفعول، فعل فاعل مفعول، پورا جملہ عطف ہے یؤمنون بالغیب پہ، تو کیا اس کا محلی اعراب ہے؟ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے جملے کا تابع ہے جس کا خود کا محلی اعراب نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ ناز فاطمہ نشاد کسا، جی آگا، جی نشاد کسا فضا، جی صاحب علی عباس سمجھ میں آ گیا؟ چلیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہ۔